آج دن بھر میں موسم گرم اور خشک رہا۔ 5 سے 7 اکتوبر تک لاہور سمیت دیگر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ صبح بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، آج بھی لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم جو ہے خشک اور گرم رہا، اور دوپہر کے اوقات میں گزشتہ روز کی طرح آج بھی گرمی کی شدت کافی محسوس ہوتی رہی۔ لیکن obviously اب گرمی کی وہ شدت تو باقی نہیں رہی جو مانسون کا آغاز ہونے سے پہلے تھی، کہ جب ٹیمپریچر 44-45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا دوپہر کے اوقات میں، کہ آج جو لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے 36.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور گزشتہ روز بھی تقریباً زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اتنا ہی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ 2-3 روز تک تو موسم کی اسی طرح کی صورتحال برقرار رہنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر 5 سے لے کر 7 اکتوبر تک بارشوں کے ایک سلسلے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ ایک ویسٹرنلی ویو ہے جس کے ساتھ جو مانسون کا موئسچر جو ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانسون کی جو باقیات ہیں جو موجود ہیں، ان کے اشتراک سے ایک سسٹم بننے کے امکانات ہیں، جس کے نتیجے میں اچھی بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور شاید لاہور میں تو اس بارش کا امپیکٹ بہت زیادہ نہ ہو، لیکن صوبے کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر اچھی بارشیں برسنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ جو دریاؤں کے بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ شاید ممکنہ طور پر کچھ پانی کے بہاؤ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ اسی تناظر میں پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور جو متعلقہ اضلاع ہیں ان کی انتظامیہ کو، ان کے کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے تمام انتظامات مکمل رکھیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں بارشوں کا زیادہ امکان نہیں ہے، ورنہ اگر یہ سسٹم وہاں پر بھی بارشیں برساتا تو صورتحال مزید خراب ہوتی، کیونکہ ابھی تک متعدد علاقوں سے جو سیلاب کا پانی ہے اس کے اخراج کو ممکن نہیں بنایا جا سکا۔ یہ صورتحال ہے جی موسم کی، اور جب بھی ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جناب اس موسم کو ڈینگی کی افزائش کے لیے بہت موزوں قرار دیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم اوپن ایئر میں کھڑے ہو کر جو موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا ایک ہلکی سی پریشانی بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ کھلے میں ڈینگی کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ ایسے میں جب آپ باہر نکلیں تو تھوڑا مچھر مار لوشن وغیرہ لگا لیں، اور پوری آستین والے جو شرٹس وغیرہ ہیں وہ پہنیں تاکہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ شالیمار کالج روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب، اہل علاقہ پریشان، پیدل چلنے والے بھی پتھروں پر چلنے پر مجبور۔ 7 ماہ گزر گئے، سڑک کی دوبارہ تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ اسی والے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ محمد علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، میں لاہور کے علاقہ شالیمار کالج روڈ پہ موجود ہوں۔ عرصہ دراز قبل بھی یہاں پہ سڑک کی جو کھدائی کا کام شروع کیا گیا تھا، 7 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک مقامی سڑک جو شیلر چوک کو ملاتی ہے، تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، وہ ابھی تک نہیں بن سکا۔ بھائی اتنی دیر ہو گئی ہے، سڑک نہیں بن رہی۔ 1 سال پورا گزرنے کو ہے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، آئے دن ادھر روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کون جواب دہ ہے؟ مریم صاحبہ تو نہیں خود چل کر ادھر آئیں گی کہ آئے میں آپ کے آ کے دکھ سنوں، درد سنوں؟ وہ تو بیٹھی ہیں، لوگوں کو انہوں نے بس باکس بنا کر دے گئے ہیں کہ شکایات جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ بھیجیں، لیکن شکایات پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا آپ بتائیے گا، آپ نے بتایا سیوریج پرانا ہے، سڑک نہیں بنا دے۔ نہیں سر، سیوریج تو بہترین ہے، پانی یہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے ٹھیکہ دے دیا۔ یہ ٹھیکیدار جو ہے نا یہ ڈیلے کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہ سارا قصور ٹھیکیدار کا ہے۔ اچھا، یہ اہل علاقہ نے کہا ٹھیکیدار کا قصور ہے۔ فیصل آپ کو شیلر چوک کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ بھی دکھا رہا ہے، آدھے راستے تک انہوں نے اوپر جو مٹی ڈالی ہوئی ہے، جو ریت ہے وہ ڈال دی ہے، لیکن آدھا ٹریک تقریباً یہ 3 سے 4 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ میں فیصل کو کہوں گا، اس نے آپ کو پورا ٹریک دکھا دیا ہے۔ اہل علاقہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے، اور دوسری ایک اہم چیز یہ ہے اس ٹھیکے کو مکمل کیا جانا چاہیے تاکہ اہل علاقہ ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پہ گھر ہیں، صبح کے وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اگر بارش ہو جائے اس صورت میں یہاں پر گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر ٹریک دوبارہ بنایا جائے، اچھا ٹریک بنایا جائے تاکہ اہل علاقہ کو سہولیات ہو سکے۔ جی
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ें। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला मरीम नवाज के बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं, नवाज शरीफ की बेटी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज नून लीग के अल्फाज हैं। कहा गया, जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। हम सैलाब की बात करते हैं, आप सिंध हुकूमत पर बरस पड़ती हैं। ये सब कहना मुनासिब नहीं। नून लीग जमहूरी तरीके से तनकीद करे, माजी वाला लहजा इस्तेमाल ना करें। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दें तो आप सीख पा हो जाते हैं। मजीद कहा, अगर इसी तरह सिंध से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई तो क्या बनेगा। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्ज़ों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को ज़रा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफ़रत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं। आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं। आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहाँ तक ये इशू था या है, जिस चीज़ का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, ज़बान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्ज़ों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को ज़रा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफ़रत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं। आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं। आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहाँ तक ये इशू था या है, जिस चीज़ का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, ज़बान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं।